جب مصطفیٰ کریم واپس تشریف لانے لگے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر جب محبوب واپس جائے تو جاتے ہوئے بھی تحفے دیے جاتے ہیں۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا الصلاۃ معراج المومن، میری معراج یہ تھی کہ میں خدا دیکھ آیا ہوں۔ میرے امتیوں تمہاری معراج یہ ہے کہ تم نماز میں سر سجدے میں رکھ کے رب کی قدرتوں کا جلوہ دیکھ لیا کرو۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ تیرے قدم تک پہنچا۔ آپ جانتے ہیں جتنی عبادتیں ہیں، سخی سخاوت کر رہا ہو تو سخاوت کرتے ہوئے کوئی آ کے سلام لے، بندہ جواب دے سکتا ہے، دیتے ہیں ہم جواب۔ مجاہد جہاد کر رہا ہو، بھوک لگے درمیان میں کھانا کھا لیتا ہے، کسی سے بات کر لیتا ہے، قاری قرآن پڑھتے ہوئے رک کے کسی کی بات سن سکتا ہے، سارے معاملات ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ جتنی حج کے دوران ہم طواف کے دوران بھی بات بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا نماز وہ عبادت ہے چونکہ یہ معراج ہے۔ جب بندہ تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو حلال کام بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تحریمہ کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز سے باہر حلال تھے نماز کے اندر جو ہیں وہ منع کر دیے گئے ہیں۔ تو کھڑا ہو گیا ہے، تو کھانا نہیں کھا سکتا، تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، کسی کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو کسی کو پروٹوکول نہیں دے سکتا، تو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، دائیں بائیں کے پیغامات نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ تم معراج میں ہے، تم معراج میں ہے۔ جب معراج سے فارغ ہوگا، جلوہ قدرت سے جب تیری نگاہ اٹھے گی تو پھر کسی کو دیکھے گا نا۔ تو جب جلوہ قدرت سے بندے کی نگاہ اٹھتی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جو باہر سے آئے اس کا حق ہے جو موجود ہیں انہیں سلام کہے۔ جتنا مرضی کو بڑا آدمی بیٹھا ہو، باہر سے آنے والے پہ لازم ہے کہ وہ پہل کرے، سلام کہے، اس کا حق ہے آ کے سلام کرے۔ بندے تو نماز میں تھا، اب نماز سے نکلنے لگا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک تیرا خدا کا معاملہ تھا، تو معراج میں تھا، اب معراج سے فارغ ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلے جو ہر جگہ موجود تیرے پاس ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، پہلے حضور کو سلام کر۔ بڑی بھئی کہتے ہو کہ نہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ کیوں کہتے ہو؟ کہ جب حضور موجود ہی نہیں ہے کسے سلام کہہ رہے ہو؟ تو خالق نے وہ سلام جو اپنے ماہی کو، اپنے محبوب کو خلوت خاص میں اپنے پاس بلا کے کہا تھا، وہ نماز میں رکھ کے کہا، بندے جب تو معراج سے فارغ ہونا تو پہلے سلام کر، تیرے سب سے قریب جو ذات ہے، النبی اولیٰ بالمومنین، میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ پہلے مصطفیٰ کو سلام کر، پھر تمام انبیاء، اولیاء، صلحاء، صحابہ کرام کو سلام کر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد پھر اب انعامات کا وقت ہے، اب تو فارغ ہو رہا ہے، چل جاتے جاتے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور پوری کائنات کے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی مانگ لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنا بڑا، بھئی آپ بتائیں کہ سونے رب نے سونے محبوب کو اتنے انتظام و انصرام کے ساتھ اپنی خلوت خاص میں بلایا تھا
محبوب کو دولہا بنا کے اتنے پروٹوکول کے ساتھ سارے نبیوں سے سلامی کرائی تھی، سارے فرشتوں سے سلام کروائے تھے، امام الانبیاء بنایا تھا، امام الملائکہ بنایا تھا، اتنے قرب میں بلا کے جب جاتے ہوئے تحفہ دیا ہے تو کوئی عام تحفہ ہوگا؟ اس کی خدائی میں جو سب سے اہم تحفہ ہے وہی تو محبوب کو دیا ہوگا، اور وہ تحفہ معراج کا دیا ہے۔ کتنا قدر والا تحفہ ہے۔ 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر تلقین کی گئی ہے، نماز کی ذکر آیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے جب امتی نماز کے لیے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اور بھی تحفے عطا فرمائے۔